سوال ہے کہ 28 اور 29 شعبان کو روزہ نہ رکھنے کی ممانعت کیوں ہے؟ شعبان کے مہینے میں مطلقاً روزہ رکھنا منع نہیں ہے، بلکہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہو سوائے رمضان کے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں نفلی روزے رکھے ہوئے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ایام کے علاوہ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ البتہ شعبان کے آخر میں روزہ رکھنے کی ممانعت سے متعلق دو قسم کی احادیث ہے۔ نمبر 1 ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو روزہ نہ رکھو۔ اس حدیث میں روزے رکھنے کی ممانعت کی وجہ نمبر 1 ہے امت کی آسانی و شفقت کی وجہ سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بالکل قریبی ایام میں روزے رکھنے سے اس لیے منع فرمایا تاکہ ان روزوں کی وجہ سے لوگوں کو ضعف و ناتوانی لاحق نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے رمضان کے روزے دشوار اور باری ہو جائے، جیسا کہ ان لوگوں کو جو قوت برداشت نہ رکھتے ہو۔ عرفہ کے دن روزے نہ رکھنا مستحب ہے تاکہ وہ روزے کی غیر متحمل مشقت سے بچ کر اس دن ذکر و دعا میں مشغول ہو جائے۔ نمبر 2 ہے کہ جس شخص کو مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے عبادت میں قوت نہیں ہوتی اور روزے کی دل جمی پیدا نہیں ہوتی اور اسے متواتر روزے رکھنے کی طاقت میسر نہیں ہے، اس کے لیے رمضان سے پہلے روزہ رکھنا مکروہ ہے تاکہ رمضان میں اس کا نشاط اور چستی باقی رہے اور وہ دل جمی سے روزے رکھ سکے۔ نمبر 3 ہے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا اس شخص کے لیے مکروہ ہے جس نے شعبان کے نصف اول میں کوئی روزہ نہیں رکھا، یہاں تک کہ جب نصف آخر شروع ہو تو روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 دن یا 2 دن قبل روزہ نہ رکھے۔ ہاں، جو شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو وہ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس حدیث میں ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ نفل اور فرض دونوں روزوں کا اختلاط نہ ہو جائے اور اہل کتاب کے ساتھ مشابہت نہ ہو، کیونکہ وہ فرض روزوں کے ساتھ دوسرے روزے بھی ملا لیتے تھے۔ احتیاط اور شک کی بنا پر رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے رکھا جائے۔ نمبر 3 فرض سے مرسل نفل روزے رکھنے سے فرض میں اضافے کا شائبہ پایا جاتا ہے، چنانچہ فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کے سنن و نوافل اور فرض میں کچھ فصل کرنے یا جگہ بدل کر پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فرض میں اضافے کا شائبہ نہ ہو۔ حدیث کے آخری جز کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممانعت اس شخص کے حق میں نہیں ہے جو ان ایام میں روزے رکھنے کا عادی ہو۔ مثلاً کوئی شخص پیر یا جمعرات کے دن نفل روزے رکھنے کا عادی ہو اور اتفاق سے شعبان کی 29 یا 30 تاریخ اسی دن ہو جائے تو اس کے لیے اس دن روزہ رکھنا ممنوع نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص ان دنوں میں روزے رکھنے کا عادی نہ ہو وہ نہ